السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از سارہ چودھری اور آج ہم ورلڈ انٹرنیشنل حجاب ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس دن کا وجود میں آنا ہی اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ حجاب نام کی کوئی چیز ہے، ہمارے دین میں ہے اور ایک بہت اہم بہت خاص چیز ہے جس کو شاید ہم بھول چکے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں کنفیوژنس ہیں اور ہم اس کنفیوژن کو کبھی دور نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں. دنیا کی تو بہت سی چیزوں کے بارے میں جب ہمیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسی بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ میں لگ جاتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب حاصل کر کے ہی رہتے ہیں. لیکن شاید ہمارے دل میں بچپن سے دین کے لیے جو ہماری بنیاد ہے، جس پر ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ شوق پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم اس کے بارے میں اور سے اور جانیں کہ اوکے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کے آگے کیا ہے، عبادات میں ہمارے پاس اور کیا کیا چیزیں ہیں. اگر قرآن ہے تو صرف قرآن کا عربک ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، پھر حدیث ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری لائف میں جو ہیں ان کی کمی ہے بہت بڑی، اور حجاب بھی انہی میں سے ایک ہے. پوری زندگی ہم نے قرآن پڑھا ہے اور اس کے بارے میں آیات قرآن میں موجود تھی، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، نہ کبھی غور کیا، بلکہ کبھی کسی کو دیکھتے بھی تھے تو ایک دماغ میں ایسے لوگوں کے بارے میں ایک عجیب سی چیز بٹھا دی گئی تھی کہ یا تو شاید یہ بے وقوف ہیں یا شاید ان کا دماغ پھر گیا ہے، کچھ سر پھرے ہو گئے ہیں کہ یہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ کالی سی چادر اپنے اوپر پوری ڈال لیتے ہیں، اپنی شکل بھی چھپا کے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دماغ میں ڈالی جاتی تھی. لیکن کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے اس کے بارے میں جانیں. اور بچپن سے بہت زیادہ کانٹرڈکشن میں نے دیکھا اپنی لائف میں کہ بچپن میں ہم جو تھوڑا سا 10-20 سال یا 30 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت ہم یہ بھی سننے کو اکثر دیکھتے تھے کہ گھر میں جب کوئی بڑا بزرگ آتا تھا یا کوئی ماموں چاچو بھائی کوئی آتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ لو، یہ کس قسم کا لباس پہنا ہے، اپنا لباس درست کرو، ماموں آئے ہیں چاچو آئے ہیں تمیز سے بیٹھو، ان کا ادب کرو، اپنے آپ کو کور کرو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم سے دور ہوتی چلی گئی اور اب ہم یہی دیکھتے رہے کہ وہ چادر وہ بھی چلی گئی، لباس اس کی تمیز بھی ہم سے دور چلی گئی. اور پھر جس میڈیا میں گئی، جہاں میں کام کرنے کے لیے گئی، تو وہاں پر بھی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی اور نہ میں نے اس بارے میں سوچا، کیونکہ عمر بھی بہت چھوٹی تھی، لاوبالی سی عمر تھی. بس اپنے جو ڈائریکشن مجھے نظر آ رہی تھی، جو صحیح لگ رہا تھا دل کو اور دماغ کو، جو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، بس اس طرف چلتی جا رہی تھی کہ ہاں ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے تو چلو ہم بھی اس طرف چلتے ہیں. کیونکہ یہی مسلسل اکثریت ہماری اس وقت، مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، ہمارے قوم بھی یہی کر رہی ہے کہ جس طرف اکثریت جا رہی ہے ہم صرف اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، کہ بلکہ ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہا تو پھر ایسے ہی ہوگا، اس نے کہا تو پھر ویسے ہی ہوگا. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیوں بھیجا ہے، اور اس کے بھیجنے کے بعد اس نے ہمیں کیا کیا کرنے کو کہا ہے. تو جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی، جب خود دماغ میں سوچ آئی، جب دل اور دماغ بدلنا شروع ہوا دین کی طرف، اور پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ نماز اور روزے سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں، یہاں پر آنے کا اور بھی کچھ مقصد ہے. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ بامقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بھیج دی کہ بس اس کو ہم کبھی کبھی رمضان میں پڑھ لیا کریں، اس کو ختم کر لیں، یا پھر کبھی سال میں جب گھر میں پریشانی آ جائے تو پھر ہم اس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، رو کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد اور ہماری منتیں پوری کر دیں. بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم بتایا ہے جو ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو پھر جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھولا، میرا دماغ کھولا، اور ایسی آیات نظر کے سامنے آئی جہاں پر صاف صاف کہا جا رہا تھا کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کور کریں. اور جب یہ چیز نظر کے سامنے آئی تو پھر یہی خیال آیا کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں نے کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں خود کو مسلمان مانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں دین اسلام میں ہوں، تو پھر یہ کتاب اور یہ اس کتاب میں تمام احکام یہ میرے لیے ہیں اور مجھے ان کو فالو کرنا ہے، ورنہ میں اس کیٹیگری مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہوں. اور اللہ کا شکر ہے جب یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. الحمدللہ
کوئی مشکل نہیں ہوئی, کوئی مجبوری راستے نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے راستے کھولے کہ آج میں اپنے دین کے معاملے میں الحمدللہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ہوں کسی کے ساتھ, اور نہ کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی یا ہم مسلمان جو بورن مسلمز ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو جاہل ہیں شاید, یا ہمیں پورا علم نہیں ہے, یا ہم نے تو اپنے پاس سے کوئی دین بنا لیے, تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچئے جنہیں ہم ویسے ویسٹرن جو میڈیا ہے یا ویسٹرن لوگ ہیں ان کو ہم ویسے ان کے لباس میں اور ان کی باقی چیزوں میں بہت فالو کر رہے ہیں. جب وہ دین اسلام میں آتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ان کی عورت کو کنورٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ حجاب لیتی ہے؟ ان کے بارے میں ضرور سوچئے, کیونکہ ان کو ہم اپنی طرف سے فالو کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں انہیں فالو نہیں کرنا ہے, لیکن ہمیں وہ کامیاب لوگ نظر آتے ہیں اس پوری دنیا میں, اس لیے ہم کلچر میں, لباس میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ہر چیز میں, لینگویج میں, ہم ہر ایک چیز میں, تعلیم میں, سب پورا سسٹم ہم نے جو ہے ان کے پیچھے لگا دیا, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر ان کو دیکھ کے یہ بھی ضرور سوچئے کہ جب وہ لوگ جن کو ہم بہت کامیاب, عقل مند, سمجھدار, پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, جب ان کی عورتیں اسلام میں آتی ہیں, ان کے مرد اسلام میں آتے ہیں, تو وہ کیوں سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ وہ حجاب لیتے ہیں اور داڑھی چھوڑتے ہیں. اور الحمدللہ عورت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبصورت چیزیں اس دنیا میں اتاری ہیں, اور اس میں سب سے خوبصورت جو چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی احکام کسی عورت کے لیے اتارا ہے تو وہ حجاب ہے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ کی حفاظت کے لیے ہے. آپ خود جو ہے بہت اچھا محسوس کریں گی اگر آپ حجاب نہیں کرتی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے اور اسے اپنائیے, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.